بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شب معراج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے آسمان پہ بلایا اور یہ کہا کہ جبریل امی جا کے محمد کو بلا لا اور کہیے کہ بلاتا ہے تیرا چاہنے والا۔ اللہ کو ہمارے نبی سے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار ہمارے نبی سے ہے، تو اپنے نبی کو اللہ نے جب بلانا چاہا تو یہ الفاظ ظاہر کیے۔ معراج کا مطلب یہ ہے کہ رات کو شب معراج اللہ نے اپنے پاس میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا اور راستے میں سیر کرائی، راستے میں کیا کیا ہوا، کیا کیا بیتی، وہ ساری بات جو ہے وہ سنائی، وہ دکھائی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتہ ہے جس کا جو گھوڑے کی شکل میں ہے، منہ لیڈیز کا ہے اور اس کے پر ہیں، اس کا نام براق ہے، جو بجلی کی سواری۔ اس انداز میں، اس شکل میں، اس حلیے میں براق آیا اور لے کر کے چل رہا ہے۔ میں آپ کو اتنی زبردست بات بتانے جا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، اور ساری دنیا کی بات ہے، یہ ساری دنیا کے کام آنے والی بات ہے۔ اس کو اللہ کے واسطے اور رسول اللہ کے واسطے سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا، تاکہ میری ویڈیو لوگوں تک پہنچے۔ اسلام کا ایک تقاضا ہے کہ جو لوگ سن لیں اور اس کو آگے تک نہ پہنچائیں، بتایا اللہ کے نبی نے، اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دین کی کوئی بھی بات ہو، اسلام کی، قرآن کی، اور وہ تمہارے پاس آئے، تمہارا فرض یہ ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔ نہیں پہنچاؤ گے تو گناہ گار ہوگے، نہ روزی میں برکت ہوگی، نہ گھر میں چین و سکون ہوگا، مرنے کے بعد میں جنت نہیں ملے گی آپ لوگوں کو، اسی طریقے سے رہ جاؤ گے ہاتھ ملتے۔ اس لیے ان کو شیئر کرنا، وائرل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ یوں نہیں کہ میرا چینل بڑھ جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو چینل 4 دن کا ہے، اصلی چینل تو مرنے کے بعد لگے گا۔ براق آ گیا، میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ بات بھی لمبی ہے۔ جب تک بات پوری پلے نہیں پڑے گی، اور ویڈیو کو پورا سننا چاہیے، تبھی بات کا مزہ آئے گا، تبھی بات پلے پڑے گی، تبھی سمجھ میں آئے گا اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کتنی مشکلیں اٹھائی۔ شیئر کرنے کے لیے براق آ گیا، بجلی کی سواری آ گئی، گھوڑا اڑنے والا گھوڑا آ گیا، آسمان کا فرشتہ آ گیا لینے کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور لے کر کے چل پڑا۔ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، میں ایک مختصر کر کے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو بٹھا کر لے کے چل گیا۔ اللہ کے نبی سیر کر رہے ہیں رات کو، سہانی رات ہے، گرمی ہے نہ سردی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، دھیمی روشنی ہے۔ اللہ کے نبی سیر کرنے کے لیے چل رہے، کہاں؟ بمبئی، الہ آباد، کلکتہ نہیں، یا دیش ودیش میں نہیں ہے، اللہ سے ملنے کے لیے 7واں آسمان پر جا رہے ہیں۔ بجلی کی سواری اڑنے والا براق اڑ رہا، لے کے چل رہا ہے، راستے میں چل رہا، پہلے راستے میں چلتا رہا، جاتے ہوئے راستے میں سیر ہو رہی ہے تو دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور جو لیٹا ہوا ہے اس کے سرانے، سر کی طرف ایک آدمی پتھر لے کے کھڑا ہے اور اس کے سر میں مارتا ہے۔ اس کے سر میں پتھر لگتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، کیل کیل کچرا کچرا ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک کے دور جاتا ہے، اتنے وہ اٹھا کر کے لاتا ہے، اتنے وہ اس کا سر جو ہے دوبارہ سے صحیح ہو جاتا ہے، صحیح سالم بالکل تیار ہو جاتا ہے، وہ پھر لاتا ہے اور پھر مارتا ہے، اسی طریقے سے سر پھوٹتا رہتا ہے، پتھر لگتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں، جس کے سر میں پتھر مارا جاتا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یہ وہ ہے کہ جو قرآن کا عالم ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، دین میں خیانت کرتا ہے، اسلام کی بات لوگوں تک نہیں پہنچاتا، یہ وہ آدمی ہے۔ آگے بڑھے، آگے دیکھا کچھ لوگ جو ہے ان کے پیٹ موٹے موٹے ہیں، کچھ لوگ ملے، کچھ آدمی ملے، چند آدمی ملے، ان کے پیٹ سرائی کی طرح موٹے ہیں، گنبد کی طرح۔ ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو چلتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھے۔ پوچھا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود یا بیاج لیا کرتے ہیں۔ بیاج کھانے، پتا چلا کہ بیاج کھانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے، سانپ اور بچھو پیدا ہو جاتے ہیں اندر پیٹ میں۔ آگے بڑھے، آگے چلے،
آگے ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ ایک آدمی جنت دیکھی گئی تو جنت کے جو دروازہ ہے اس میں سے آواز لگتی ہے ایک نوجوان کو، خوبصورت آدمی ہے، اس کا نام لے کر کے دروازے میں سے آواز آتی ہے جنت کے دروازے میں سے کہ آ جا، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر دوسرے میں سے آواز آتی ہے کہ آ جا، وہ پھر دوڑ کے جاتا ہے، وہ دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے، الغرض یہ ہے کہ جتنے دروازے ہیں سب میں سے آواز آتی ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی نے کہ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا پھر کیا ہوا کہ جنت کے دروازے بند ہوتے گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی ہے کہ جو دنیا کے اندر اس نے نیک کام سیکھے لوگوں تک نہ پہنچائے، اچھی بات سیکھی لوگوں تک نہ پہنچائی، ان کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ وہ دنیا میں عالم بنا پھرتا ہے اور دنیا کے اندر حافظ قرآن بنا پھرتا ہے، دنیا میں حاجی اور نمازی بنا پھرتا ہے، لیکن اس بات کو دوسروں تک شیئر نہیں کرتا، وائرل نہیں کرتا، یہ وہ آدمی ہے اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہے۔ یہ دنیا کے اندر دکھاوا کیا کرتا تھا، ڈرو اس پروردگار سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جس سے بچنے کا ہمارا کام ہی نہیں، ہم بچ نہیں سکتے اس سے۔ یہ ہر آدمی کے لیے ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پکشی ہو، پرندہ ہو، جانور ہو، جانوروں سے حالانکہ کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور لکھا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کی بکری کے ٹکر ماری ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کے سینگ دے گا اور کہے گا کہ اس کے ٹکر مار، یہ بدلہ ضرور دلوایا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے چلے، آسمان پہ دیکھا کہ کچھ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور ایک بزرگ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ کرام نے پھر وہ کون تھا؟ تو بتایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چھوٹے چھوٹے ننے بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون تھے؟ کہ وہ تھے، کسی نے 1 سپارہ پڑھ لیا، 2 سپارہ پڑھ لیا اور 10 سپارہ پڑھ لیا دنیا کے اندر، اور ان بچوں کی موت آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھے آسمان پر بیٹھ کر اس کو قرآن شریف پڑھائیں گے، پورا قرآن شریف ہوگا۔ جس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی موت بیچ میں آ جاتی ہے، اس بچے کا روح مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو حکم دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو قرآن پورا پڑھایا جائے، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، وہ پورا ہوگا، چاہے بچے نے شروع کر دیا۔ آگے بڑھے، سیر کر رہے، آگے چلے، آگے جانے کے بعد میں بیت المقدس آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انگلی لگائی ایک پتھر کے اور براق کو وہاں باندھ دیا، اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہاں سے پھر وہاں بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پہلے سے ہی بول رکھا تھا، 1,24,000 نبی ہیں کہ میرا محبوب آئے گا، سب پہلے وہاں پہنچ جاؤ، میرا محبوب آئے گا، ان کے سواگت کے لیے، ان کے استقبال کے لیے سب لوگ وہاں جمع ہو جاؤ۔ آج ایسی مقدس رات ہے، بتایا جاتا ہے شب معراج سے بڑھ کے کوئی رات ایسی مقدس نہیں ہے، یہ سب سے بڑی رات ہے۔ بتاتے ہیں کہ اس رات میں اگر آدمی 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اتنا زبردست، اتنا عظیم ثواب ہے، ہزاروں لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ایسے جمعے کے دن 1 منٹ ایسی آتی ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جیسے دنوں میں دن جمعہ اور نبیوں میں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنوں میں دن جمعہ ہے، اسی طریقے سے تو سارے نبی انتظار کر، اللہ نے حکم دے دیا آج میرا محبوب آنے والا ہے، آپ لوگ جو ہے تیار ہو جاؤ استقبال کے لیے۔ جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اذان دی، سارے نبی انتظار کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے استقبال کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام ساری دنیا کے باپ ہیں، ہمارے نبی کے بھی باپ، سب کے باپ۔ آدم علیہ السلام نے یہ سوچا نماز پڑھانے کا حکم مجھے ملے گا، کیوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی، ساری دنیا کا باپ ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آل، میری نسل میں سے ہے۔ استقبال کیا آدم علیہ السلام نے، اور استقبال کرنے کے بعد میں یہ کہا، سواگت کیا آپ کا،
کہ واہ بیٹے تو نے میرا سر جو ہے اونچا کر دیا. تو خیال یہ تھا کہ اس ناطے سے کہ میں باپ ہوں، آج موقع ہے، آج مجھے نماز پڑھنے کا. جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھ دی، اب نماز پڑھنے کا حکم ملا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو. بیت المقدس میں اللہ کے نبی کو شب معراج میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں میری 950 سال کی عمر ہوئی، میں نے اللہ کے نام کا پتھر کھایا، اس لیے اللہ تعالی یہاں آج مجھے حکم ملے گا. نوح علیہ السلام یہ سوچ رہے کہ مجھے حکم ملے گا نماز پڑھنے کا، میں نے 950 برس اللہ کے نام کا پتھر کھایا. ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے کہ میں نے اللہ کے نام کے پتھر کے ساتھ ساتھ لوگوں نے مجھے قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے اس میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا تھا. 1 مہینے تک لکڑی جمع کی گئی تھی کہ آج مجھے نماز پڑھانے کا حکم ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا تم سارے نبی ہو، تم سارے پیغمبر ہو، اس میں کوئی شک نہیں. میرے نام کا پتھر کھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. او آدم علیہ السلام، تو نے دنیا کا، میں نے تجھے سب سے پہلا انسان بنایا اور نبی بنایا. اے نوح علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں، تو نے 950 سال پتھر کھایا میرے نام کا. اے ابراہیم علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو نے پتھر کھائے سارے کام کیے. اے موسیٰ علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو نے پتھر نہ کھائے ہو اور فرعون بادشاہ کے سامنے تو نے جو ہے میرے نام کا ڈنکا نہ بجایا ہو اور میرے نام کے لیے تکلیف نہ کھائی ہو، میرے نام کے لیے اپنی زبان نہ پھکوائی ہو. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خاموش، خبردار، میرے اللہ نے یہ ثابت کر دیا میرے نبی کی موجودگی میں مصلی کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا، نماز کوئی پڑھا نہیں سکتا. بڑے یہی ہیں. بھلے آدم سب سے پہلا نبی ہے، آدم سب سے پہلا پیغمبر ہے، آدم دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے، لیکن ثابت یہ کر دیا تو بڑا ضرور ہے. لیکن اس مقام کے اندر مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین آخری نبی ہے. بھلے یہ آخری ہے لیکن ان کا مقام تمہارے سے زیادہ اونچا ہے. بھلے اب تم ان کے باپ ہو، بھلے کسی نے کتنا بھی پتھر کھایا ہو. اتنا پتھر کھایا ایک نبی کی گردنیں کاٹ دی گئی. 70 نبی ایک دن میں قتل کیے گئے. ایسے ظالم لوگ دنیا میں آئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. ایسے ظالم لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا اور ان کو نبی بنا کر کے بھیجا. لیکن خاموش، خبردار، میرے نبی کی موجودگی میں، میرا نبی نہیں تو کوئی بھی نماز پڑھاؤ، میرا محبوب نہیں تو کوئی بھی بیان کرو، میرا محبوب موجود ہو تو مصلی پہ نماز یہی پڑھیں گے. آپ کو اقتدا اور اتباع کرنی پڑے گی، آپ کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، آگے نہیں. ثابت کر دیا کہ کالی کملی والا 2 جہان کا سردار ہے. سارے عالموں کے لیے میں نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، چاروں کے لیے. وہاں سے آگے بڑھے. ہاں، نماز ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے 2 پیالے رکھے، ایک میں دودھ رکھا، ایک میں شراب رکھی. غور طلب ہے شراب پینے والوں، غور کرو. تمہارے نبی نے کیا سندیش دیا ہے، کیا سماچار دیا ہے، کیا خطبہ دیا ہے، کیا بات دی ہے. جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کے اوپر سب کا کمانڈر ہے. 2 پیالے رکھ دے، ایک میں شراب، ایک میں دودھ. اللہ کے نبی نے دودھ نوش فرما لیا، پی لیا، اور شراب نہیں پیا. حالانکہ اس ٹائم پر شراب شاید حرام نہیں تھی، شاید بتا رہا ہوں اس ٹائم تک شاید، کیونکہ قرآن جو ایک سمندر ہے، قرآن کے بارے میں، شراب کے بارے میں اللہ کے نبی کو جب حکم ہوا پھر پھینک دی. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، اس کے بارے میں بعد میں ذکر ہوا، اس کے بارے میں ذکر آیا اللہ پاک کی طرف سے کہ شراب حرام ہے. اللہ کے نبی کی آزمائش تھی، دودھ پی لیا، شراب نہ پیا. اگر شراب کے پیالہ معراج کی رات میں، شب معراج میں اللہ کے نبی اگر پی لیتے بیت المقدس میں تو دنیا گمراہ ہو کر مر جاتی. سب لوگ شراب پیا کرتے کھلے عام، اور بعد میں حکم ملا کہ یہ شراب حرام ہے. اللہ کے نبی نے اس رات میں
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، سدرۃ المنتہا سے بیت المعمور تک کا سفر کیا، زمین سے لے کے آسمان تک، عرش عظیم تک، جہنم سے دوزخ تک، دوزخ سے جہنم تک، بیت المقدس سے مدینے تک سب کی سیر کرائی۔ ہر ایک نظارہ ایسا دکھتا چلا گیا کہ آپ دیکھتے چلے جاؤ اور سنتے چلے جاؤ، اور اس بات کے اوپر عمل بھی کرنا۔ اس سے خوشی ہونی چاہیے اور اس سے غم بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تکلیف اٹھائی اور کس مشکل سے، کس انداز سے اس چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے نمودار کیا۔ اور کبھی یہ نہ کہا کہ لوگوں میں نے تمہارے تک دین پھیلانے کے لیے کتنے پتھر کھائے، کتنی گالیاں کھائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے بھی یہی کام کیا ہے، اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا۔ کئی صحابی تو ایسے آئے، جیسے حضرت عثمان آیا، انہوں نے دو بار اپنا وطن چھوڑا، وہاں سے اجڑ گئے، آگے بڑھے، آگے چلے، اسی طریقے سے چلتے رہے، پرواہ نہ کی۔ اور کبھی یہ نہ کہا میں تمہارا دوہرا داماد ہوں، ڈبل داماد ہوں، دوبارہ سے ایک مر گئی، دوسری آپ نے لڑکی مجھے دے دی، میں آپ کے لیے کتنا پتھر کھا رہا ہوں، جو دولت تھی ساری نچھاور کر دی۔ جب وہ مرے، خیر میں یہ بتانا نہیں چاہتا، یہ تو حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے، میں فی الحال یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو بات چل جاتی ہے۔ آگے بڑھے، بیت المقدس سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں دیکھا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مدینہ ہے، مکہ سے لوگ آپ کو نکالیں گے، مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ آئیں گے، یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، یہاں آپ رہیں گے، یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی گئی۔ مدینے میں گھومتی ہوئی ایک حسین خوبصورت عورت کو دیکھا اللہ کے نبی نے، بڑی حسین جمیل خوبصورت عورت ہے۔ اس عورت کو جب دیکھا تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جبریل علیہ السلام نے فوراً روک دیا کہ اس کو سلام کا جواب مت دو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ عورت دکھاوے کی عورت ہے، باقی یہ دنیا ہے، دنیا جلیل دنیا نظر آ رہی ہے، یہ دنیا ہے، عورت نہیں ہے، یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یہ اپنے میں پھنسا لے گی، اسے سلام کا جواب مت دو۔ وہ اتنی حسین خوبصورت تھی، پردے میں تھی، ایک آنکھ ذرا سی کھل گئی، ایک وہاں کھڑا تھا کوئی نوجوان، اس کی نظر اس آنکھ پہ پڑ گئی، وہ کہنے لگا میں اس آنکھ پہ دیوانہ ہو گیا۔ وہ عورت گھر گئی، اب سوچنے کا مقام ہے، وہ عورت گھر گئی اور اس نے نکال کر کے اس آنکھ کو اس آدمی کے پاس میں بھجا دیا۔ عورتوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تمہارے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا، اتنی حسین خوبصورت عورت ہے تو نے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں ایسی آنکھ کو رکھنا پسند نہیں کرتی جس آنکھ کو دیکھ کر کوئی مستی کرتا ہو یا بد نظر سے دیکھتا ہو، میں اس آنکھ کو پسند نہیں کرتی۔ آگے بڑھے، آگے چلے، آگے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک تندور ہے اور تندور کے اندر آگ جل رہی ہے اور آگ کبھی اوپر آتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، اس میں کئی عورت مرد ننگے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا نا معراج کا واقعہ، آ کے قصہ کہ کیا گزری رات میں۔ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں تندور دیکھا یا رسول اللہ، تو پھر اس میں کیا ہوا؟ وہ مرد اور عورت ننگے کون تھے؟ کہ وہ میری امت کے وہ لوگ تھے جو زنا کرتے ہیں، بلاತ್کار کرتے ہیں، وہ لوگ تھے، اور ان کی پیشاب گاہ سے، ان کی شرم گاہ سے، پیشاب کی جگہ سے کئی کونٹل مواد اور پیپ چو رہا تھا۔ زنا اور بلاತ್کار کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ پھر آگے بڑھے، آگے چلے، یہ معراج کی رات کا سفر ہے، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ تو دیکھا کچھ لوگ مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اتنی بدبو ہے اگر آدمی اسے سونگھ لے اس بدبو کو تو لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون تھے؟ کہ وہ لوگ تھے جو مال میں سے میل نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، 100 روپے میں سے 2 روپے غریب لوگوں کو نہیں دیتے، وہ لوگ تھے۔ بتایا کہ جو آدمی اس طریقے کا مال کھاتا ہے ان کا برا حال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک پیغمبر نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو
سود لیا کرتے تھے، جو زکوٰۃ لیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا پیسہ کھایا کرتے تھے، ان کا حال برا ہوگا. ان کو مردار گوشت کھانا پڑے گا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا. زکوٰۃ دینا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے، واجب ہے. جو ہم 100 روپے کما رہے ہیں اس میں سے 2 روپے 3 روپے نکال دو، غریب لوگوں کا حق ہے. وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے. پانی پت سے مولانا چل دیے، مولانا مظفر، ہریانہ، ہندوستان کا ہریانہ، پانی پت سے اور کاندھلا یو پی چل رہے ہیں مولانا مظفر. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ چل رہے راستے میں ایک مسجد آئی ویران. اس نے سوچا شام کا ٹائم ہو گیا، پیدل چل رہے تھے، نماز پڑھ لوں اس میں. اذان لگائی، نماز پڑھ لی. عشاء کے ٹائم پہ ایک آدمی آیا 3 روٹی لے کر اور 3 روٹی اسے دے دی. رات میں سوچا اب یہیں سو جوں، کہاں جاؤں گا. رات کو سو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. مولانا مظفر نے سوچا کہ یہاں رہنا تو بہت اچھا ہے، یہ تو بہت اچھی جگہ ہے. ایک رات میں اللہ کے نبی کا دیدار 3 بار ہوا، 3 بار خواب آیا، 3 بار سپنا آیا، تو میں یہیں رہوں گا. اگلا دن ہوا، وہی آدمی عشاء کے ٹائم 2 روٹی لے کر آیا، 2 روٹی کھالی، سو گئے. رات میں 2 بار دیدار ہوا، اللہ کے نبی کا خواب میں آئے. سوچا کل تو 3 بار ہوا، 2 بار کیوں ہوا. اگلا دن ہوا، تیسرے دن بھی وہیں رہ گئے. وہ آدمی 1 روٹی لے کر آیا، رات میں 1 بار دیدار ہوا. اس آدمی نے کہا اللہ والے اب کل یہاں مت رہنا، آپ مولانا حضرت آپ یہاں مت رہنا، کل یہاں سے چلے جانا. پوچھا اللہ والے تو یہ تو بتا تو کیا کام کرتا ہے کہ تیری روٹی میں کھا رہا ہوں اور مجھے اللہ کے نبی کا دیدار ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اتنے ہی کام ملتا ہے. ایک دن کام میں گیا تو 3 روٹی کا کھانا آیا، پھر 2 کا آیا، پھر 1 کا آیا. پہلے دن تو ہم کیا ہے کہ میاں بیوی ہیں، ایک ہمارا بچہ ہے، ہم نے تینوں نے مل کے 3 روٹی آپ کو دے دی. اگلے دن میرا بچہ نے تو کھا لیا اور ہم 2 بھوکے رہے، آپ کو 2 دے دی. اس طریقے سے کرتے کرتے 1 روٹی بچی، ہم میاں بیوی بھوکے. اب بچے کی طبیعت بگڑ رہی ہے، عورت کی طبیعت بگڑ رہی ہے 3 دن میں، اور کل اگر آپ رکو گے تو میری بگڑ جائے گی. ہم 3 دن کے بھوکے ہو چکے ہیں. تو پتہ یہ چلا وہ جو مردار گوشت کھا رہے تھے، وہ جو گوشت تھا وہ اس طریقے کا تھا. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، سمجھ لو وہ مردار کا گوشت کھائے گا. ایسا گوشت جو بدبودار گوشت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کھلائے گا. یہ وہ مال ہے جس سے تم پیار کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس صدقہ نہیں دیتے تھے، اللہ کو راضی نہیں کرتے تھے. جاؤ آج ہم نے اس چیز کو تمہارے لیے مردار گوشت، سڑا ہوا ماس بنا دیا ہے، سڑا ہوا گوشت بنا دیا، کھاؤ. آگے چلے، آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کے کلے گال چرتے ہوئے دکھائی دیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ جن کے گال یا کلے یوں چیرے جا رہے تھے، زبان کاٹی جا رہی ہے، گال کاٹے جا رہے. پوچھا اللہ کے نبی صحابہ کرام نے وہ کون لوگ تھے؟ کہ وہ میری امت کے چغل خور لوگ جو چگلی کرتے ہیں، ان کے کلے چیر دیے جائیں گے. کر چگلی، جھوٹ، زکوٰۃ، یہ ساری چیز اللہ کے نبی نے دیکھا. جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی. جہنم کی جب سیر کری، دوزخ کی جب سیر کری، نرک کی، اللہ کے نبی نے رات کو آسمان کے اوپر تو دیکھا اس میں لیڈیز زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، 3 گنا، کئی گنا زیادہ ہیں، کئی درجے زیادہ، آدمی کم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مجھے دوزخ کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا اس کے اندر آدمی کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں کیوں زیادہ تھی؟ جہنم میں کیوں چل رہی تھی، نرک میں کیوں چل رہی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ کہ معاملہ یہ تھا عورتوں کو اس لیے سزا ہو رہی تھی کہ عورت ناشکری ہوتی ہے، عورت ناشکری ہوتی ہے.
آدمی سوٹ پہ سوٹ لاتا ہے، سارا کچھ لاتا ہے، سب کچھ لاتا ہے، سب کچھ کھلاتا ہے، 50-60 سال زندگی اس کو کھلاتا رہتا ہے، اچھے سے اچھا سوٹ پہ سوٹ لاتا ہے، اور تھوڑی سی کمی کبھی آ جائے، پریشانی آ جائے تو یوں کہتی ہے میں نے تیرے گھر میں کبھی کچھ نہیں دیکھا، میں نے پیٹ بھر کے آج تک کھانا کھایا نہیں، اس کے اوپر بگڑ جاتی ہے۔ بتایا عورت ناشکر ہوتی ہے، دین کے معاملے میں بھی پیچھے رہتی ہے، اور یہ بتایا جو عورت بن ٹھن کے سنگار کر کے نکلتی ہے، بن ٹھن کے سنگار کر کے میک اپ کر کے جو نکلتی ہے، اس کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے ساتھ میں 18 شیطان 18 راکشس روانہ ہوتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں، اس کو گمراہ کرتے ہیں، تیرا آدمی اچھا نہیں، دوسرے سے بات کر، وہ بھٹکی رہتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو اور عالموں کو جہنم کے اندر اس طریقے سے ڈال دیا جائے گا، جو دین کی بات جانتے ہیں اور وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو ان کو اس طریقے سے پہنچایا جائے گا۔ شب برات کی جو رات ہے یہ بہت لمبی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ویڈیو میری لمبی ہو گئی، اگلی ویڈیو میں اس بات کا ذکر چلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔